شکریہ کامران عباس، آپ آ گئے تو اظہر عباس بھی مجھے یاد آ گئے، اور اتفاق سے کل ان کی 28ویں برسی بھی ہے۔ تو میں کس طرح بتاؤں کہ اظہر عباس کیا تھے۔ اظہر عباس بڑے پڑھے لکھے، LLB کرنے کے بعد لیفٹ کے اور کمیونسٹ پارٹی کے، اور ہمارے دوست ہمارے استاد طفیل عباس کے ساتھ ایئر ویز یونین کے بانیوں میں شامل تھے، اور پھر مڈ وے ہاؤس میں وہ ملازم بھی تھے جہاں ہم اکثر کبھی کبھی جایا کرتے تھے چائے وغیرہ پینے کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو اظہر عباس نے پھر وکالت اور پریکٹس شروع کر دی، اور وہ زیادہ تر محنت کشوں کے مقدمات بغیر فیس لیے ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ایک ہمارے اور وکیل دوست تھے قریشی صاحب جو بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کبھی کبھی غیر حاضر جو، تو ہم نے پھر اظہر عباس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارا مقدمہ، انہوں نے بولا میں حاضر ہوں۔ ان کی اپنی گاڑی تھی، اور وہ گاڑی میں NIRC جو ہماری یہاں پر گورنر ہاؤس کے ساتھ ہی ہے، گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ہی، تو اگر ہم 9 بجے ہمیں ٹائم ہوتا تھا عدالت کھل جاتی تھی، ہم سے پہلے اظہر عباس جو ہے وہ آ کے عدالت میں بیٹھ جاتے تھے۔ فائل ہماری ریلوے ورک یونین کی اور ایک اور شاید کوئی PIA کی تھی، اسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم آتے تو ہم دیکھتے باہر تو وہ نظر نہیں آتے، تو پھر کوئی لوگ مجھے کہتے دیکھو یار وکیل صاحب اندر نہ بیٹھے ہوں، میں دیکھتا تو وہ بیٹھے ہوئے، تو پھر کہا پھر باہر آ جاتے، بولا یار تم لوگ لیٹ آئے ہو، میں تو پہنچ گیا 9 بجے۔ ہمارا نمبر 11-12 بجے تھا، وہ کاز لسٹ بھی پڑھ لیتے تھے کہ کون سے نمبر پہ لگا ہوا ہے، اور ہم لوگوں میں یہ نالائکی تھی کہ ہم اپنا وہ بھی نہیں پڑھتے تھے کہ ہمارا نمبر 3 نمبر پر ہے، 4 نمبر پر ہے۔ بہرحال اظہر عباس کی بڑی خوبیاں تھیں، وہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے، ہمارے اسٹڈی سرکل بھی رہتے تھے۔ کبھی تاریخ روڈ پر ایک گھر تھا، مجھے یاد نہیں ہے، شاید ان کے عزیز کا گھر تھا یا دوستوں کا گھر تھا کامریڈ کا، وہاں ہمارا ہفتے میں ان کا ہم لیکچر سنتے تھے مارکسزم کے بارے میں، ماؤزیتونگ کے بارے میں، لینن اور دیگر شخصیات کے بارے میں، پھر سرمایہ دارانی نظام کے بارے میں، پھر سوشلزم کے بارے میں، محنت کشوں کی تحریک کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ وہ فلی طور پر ہمیں سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اور ہر ہفتے ہماری جو ہے یہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، بزم منشور بھی ہوا کرتا تھا۔ تو طفیل عباس سے تو ملاقات بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن اظہر عباس ہر وقت چاق و چوبند رہتے تھے، کالا کوٹ پہن کے خوبصورت تھے، چشمہ لگایا ہوا، گورا چٹا ان کا رنگ، تو ان میں جو خوبیاں تھیں تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح نرم لہجے میں بات کرتے تھے، بلکہ عدالت میں بھی میں حیران ہوتا تھا کہ جناب علی عدالت میں جب جج سے مکالمہ کرتے تھے تو بالکل نرم لہجے میں، تو بعض اوقات جج کہتا کہ ذرا عباس صاحب آپ ذرا اونچی آواز میں بات کریں، یعنی اتنا احترام کہ ہمارے ساتھ بھی بڑے نرم انداز میں گفتگو کرنا، اور عدالت میں بھی۔ آج کل تو وکیل چیختے ہیں، لیڈر بھی چیختے ہیں، وہ لیڈروں کے لیڈر تھے، اور ہم نے ان سے سیکھا، ان کی زندگی بھرپور گزاری گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے بیٹے جو ہے کامران عباس آج کل تمام لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، سینئر لوگوں کے، اور کچھ کام کر رہے ہیں، اور منشور کا بھی دوبارہ سے انہوں نے اجرا شروع کر دیا ہے۔ منشور میں بھی لکھتا، میں بھی لکھتا رہا، اور آخر تک میرا نام آتا رہا طفیل عباس سے۔ آخری دنوں میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، بلکہ وہ تو مجھے اپنے جب وہ بیڈ پہ ہوتے تھے تو وہ جناب بلا کے بات کان میں باتیں کرتے تھے، اور ایک لفظ وہ بڑا کہتے تھے سیاسی جماعتوں کرو، رضی تو آجا، رضی تو آجا، میں تیرے خاطر گھر بھی بھیج دوں گا۔ یہ لفظ تھے ان کے، یہ اس کے گواہ ہے وہ ندیم سبتین بھی، اور یہ ہمارا علی ناصر بھی۔ علی ناصر تو ان کے ساتھ آخر تک رہا اور اب بھی ہے، اور مزدور، اور شوکت چودھری جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ مجھ سے جونیئر ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ یار جب منشور نکلا اور میری اتنی عمر تھی، میں تو اس وقت آ گیا تھا، بولا ہاں آپ سینئر ہیں، اور یہ آیا۔ تو میں اس موقع پر، ان کی برسی کے موقع پر، تمام محنت کشوں سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور تقسیم ہو گئے، ایئر ویز یونین کے دوست جو اب بھی موجود ہیں، ان کے بھی انہوں نے شاید انٹرویوز کیے ہیں۔ خاص کر اظہر عباس کے بارے میں لکھا جائے، پڑھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسی شخصیت تھے، کیسے ان کے خد و خال تھے، اور کس طرح وہ بات کرتے تھے، اور کس طرح لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور طفیل عباس اور ذکی عباس بھائی کے جانے سے منشور بند ہو گیا تھا، تھوڑے عرصے چلتا رہا۔ شوکت چودھری اور ان کی بیگم شمیم نے اس کو چلایا۔ اب اگر کامران عباس اسے چلانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ دامے در میں شکر ان کے ساتھ ہیں، اور جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک مرتبہ آخر میں پھر میں سرخ سلام پیش کروں گا اظہر عباس صاحب اور کامران عباس جو بھی موجود ہیں اور جو یہ بات چیت سن رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت